إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد آج ابھی میں نے ایک آیت تلاوت کی، 4 آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ روم کی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ فرماتا ہے الف لام میم، الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، ہار گئے، شکست کھا گئے، فی ادنی الارض زمین کے قریبی حصے میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ پھر قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس مغلوبیت کے بعد، ہار شکست کے بعد وہ پھر ایک بار جیت جائیں گے۔ اور فی بضع سنین اللہ نے فرمایا کہ چند سالوں کے اندر یہ ہوگا، لیکن للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم تھا پروردگار کا دنیا میں، اور اس کے بعد بھی رہے گا، چاہے فارس جیتے یا روم جیتے۔ خدائی اور دنیا کائنات کا رب پروردگار وہی ہے، اس ہار جیت کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یومئذ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور جب یہ حادثہ ہوگا کہ روم والے فارس والوں سے جیت جائیں گے چند سالوں میں، تب مومنین کو خوشی ہوگی۔ یہ 4 آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب شروع اسلام کی شروعات میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں توحید کی دعوت دے رہے تھے مشرکین کو، اور اس وقت دنیا میں 2 عظیم طاقتیں تھیں جنہیں سپر پاور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔
ایک پاور تھی فارس کی، ایران اور اس کا علاقہ تھا جس کی حکمرانی کسریٰ کرتا تھا، اور دوسری سپر پاور تھی روم کی جس کی حکمرانی قیصر کرتا تھا۔ ان کے حکمرانوں کو قیصر کہا جاتا تھا اور فارس کے حکمرانوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ دنیا کی اس وقت کی ٹاپ سپر پاور دو طاقتیں تھیں اور دونوں آپس میں اکثر ٹکرایا کرتی تھیں۔ اسی دوران روم اور فارس میں لڑائی ہوتی ہے، یعنی کسریٰ اور قیصر کی حکومت کے بیچ میں۔ فارس والے جو آگ کی پوجا کرتے تھے یعنی مشرک تھے، اور روم کے لوگ جو اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، دونوں میں جنگ ہوئی۔ وہ جنگ فارس والے جیت گئے، یعنی بت پرست لوگ جیت گئے جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور یاد رکھو کہ ان بت پرستوں سے مکہ کے مشرکین جو تھے، مکہ کے جو کفار تھے، وہ زیادہ قریب تھے۔ فارس کے لوگوں سے ان کی ہمدردیاں زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے مکہ والے مشرکین۔ اور روم کی حکومت ہاری جو اہل کتاب تھی، وہ ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، سماوی دین کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ انحراف ان کے اندر آ گیا تھا، بگاڑ آ گئی تھی ان کے اندر، صحیح اپنے دین پر نہیں رہ گئے تھے، لیکن تھے تو اہل کتاب۔ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، روم والوں کے ساتھ، اور روم والے ہار گئے، مسلمان غمزدہ ہوئے، مشرکین مکہ جشن منانے لگے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہار گئے ہیں روم والے، لیکن اس اپنی ہار کے بعد بہت جلد جیت جائیں گے، چند سالوں کے اندر۔ اور اللہ نے یہ بتلانے کی کوشش کیا اس آیت کے اندر، غور کیجئے، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کا ہی پروردگار کا تمہارے حکم تھا اس سے پہلے، ان کے جیت سے پہلے اور ان کے ہار سے پہلے، اور بعد میں بھی رہے گا۔ یاد رکھو، دنیا کی روئے زمین کی حکومتیں بدلتی ہیں، حکومتوں کے سربراہ بدلتے ہیں، پروردگار نہیں بدلتا۔ وہ رب جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ اکیلا پروردگار ہے دنیا کو چلانے والا۔ وہ یہ نقطہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن پھر مسلمان خوش ہوں گے جب روم جیتے گا، اہل کتاب اور عیسائی جیتیں گے ان آگ پوجنے والوں سے، فارس والوں سے، کسریٰ کی جو حکومت تھی، یہ بت پرستوں کی ٹولی۔ الکفر ملت واحدہ، ایک ہوتی ہے۔ جیت فارس کی ہوئی، ہار روم کی ہوئی۔ روم والے اہل کتاب، فارس والے بت پرست، آگ کی پوجا کرنے والے خوش ہو رہے ہیں مکے میں، مشرکین مکہ، اور مسلمانوں کو غم لاحق ہوا۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت نازل ہوئی، ایسا لگ رہا تھا، ناممکن سا لگ رہا تھا اس زمانے میں کہ روم پھر پلٹ کر کے حملہ کر کے جیت لے گا۔ تو شرط لگانا اس وقت حرام نہیں ہوا تھا اسلام میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل سے شرط لگا لی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے، اور ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن کی سچائی پہ ہم شک نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہے کہ چند سالوں کے اندر روم جیتے گا۔ شرط لگتی ہے، 5 سال کی شرط لگا لی کہ 5 سال کے اندر۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر بضع سنین، یہ جو ہے 3 سے 9 سال کا عرصہ ہوتا ہے، 3 سال سے 9 سال کے اندر قرآن
کا جو مفہوم ہے وہ اس کے اندر ان کو فتح حاصل ہوگی روم کو. یہ اللہ کا فرمان اور حق ہے. تو ایک کام کرو، تم کچھ بڑھا لو، شرط مدت بڑھا لو. 5 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 4 سال میں، 3 سال میں، 6 سال میں، 7 8 سال، 9 سال کے اندر، لیکن وہ جیتیں گے. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مدت بڑھا لی ابو جہل سے، اور 5 سال میں نہیں جیتے، 6 سال، لیکن 7ویں سال روم پھر غالب آ گیا اور اپنی ہاری ہوئی زمین پھر ہتھیا لیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اہل کتاب سے قریب تھے، کیونکہ سماوی دین ان کے پاس تھا، اور مشرکین آگ پوجنے والوں سے قریب تھے. ایران کی جو حکومت تھی، کسرا کی حکومت، تو ٹاپ سپر پاور طاقتیں تھیں کسرا اور قیصر کی. تو بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، اور انسان کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ سے تو نہیں پیدا کیا گیا ہے نا، مٹی سے. ابلیس نے آدم علیہ السلام کو یہی کہا تھا کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، اور ہم آگ سے، اور آگ افضل ہے مٹی سے. مٹی کی فطرت میں تبدیلی آتی ہے، تبھی تو وہ کاشت کے لیے تیار ہوتی ہے. کبھی پانی آپ دیتے ہو اس مٹی کو، پانی ڈالو تو مٹی نرم ہو جائے گی، کیچڑ ہو جائے گی، اور جب وہی کیچڑ دھوپ پائے گا تب وہ سخت ہو جائے گا، پتھر کی طرح ہو جائے گا. تو مٹی کی خاصیت، اس کی فطرت میں ہے تبدیلی، متاثر ہوگی دھوپ سے بھی اور پانی سے بھی. اس طرح سے یہ فطرت متاثر ہوتی ہے. اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی حادثہ ہوگا تو یقین مانو یہ مٹی سے بنا ہوا انسان اس سے متاثر ہوگا. میں اسی روم کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن کی ان آیتوں سے آج یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اہل توحید کہیں بھی فتح نصرت سے سرفراز ہوں گے تو اہل ایمان، انسان ہی تو ہیں، ان کا لگاؤ فطری ہے. اس زمانے میں عیسائیوں کی ہار پہ مومنین، اور وہ مومن نہیں، وہ مسلمان آج کے نہیں جن کے اندر بہت سارا بگاڑ ہے، وہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے زمانے کے لوگوں نے، جن کے اوپر حضرت علی حکومت کرتے تھے، ان سے سوال کیا کہ دیکھیے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کا قرب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس زمانے پر صحابہ کرام جو تھے، اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کس پہ حکومت کر رہے تھے؟ ان نیک نفوس پر کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے ہم پر بھی حکومت کیا، وہ خلیفہ تھے، ہمارے بھی خلیفہ تھے، تو وہ نیک لوگ تھے، برکت زیادہ تھی اس وقت، اور ہم جن پہ حکومت کر رہے ہو تم جیسے لوگ ہو. تو نسلاً بعد نسلین بگاڑ آیا مسلمانوں میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت کی جماعت جو پاک نفوس پر مشتمل تھی مسلمانوں کی، مکے میں آزمائشوں سے دوچار ہو رہے تھے، مشرکین کے ستم کا شکار ہو رہے تھے، وہ ٹاپ کے مومنین متاثر ہوتے ہیں اور ہار سے جو ہے کبیدہ خاطر ہوئے کہ عیسائی بھلے ہی ہمارے دین کے نام، لیکن اہل کتاب تو تھے، وہ ہار گئے. اور یہ آگ پوجنے والے، یہ بت پرست لوگ
یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے یہ لوگ جیت گئے، اس پہ قبیلہ خاطر ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ نے یہ نازل کیا کہ چند سال انتظار کرو، اس کے بعد پاسا پلٹے گا، روم پھر غالب ہوگا اور کسریٰ کے لوگ ہاریں گے، ایران کی طاقت ہارے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا متاثر ہوئے بغیر یہ اس وقت مومنین کی وہ پاک جماعت متاثر ہوئی تھی، تو ہم لوگ تو بہت بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے اندر بڑا بگاڑ ہے، بہت بگاڑ ہے، بہت بگاڑ ہے۔ اور حالات اسی وجہ سے تو حالات ایسے ہوئے ہیں، جیسے ہم ہوں گے اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے۔ یہ اس کا مقصد تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تھا کہ اس زمانے میں حکومت ابو بکر کر رہے تھے، اور کس پر کر رہے تھے؟ نیک لوگوں پر، صحابہ پر۔ آج میں حاکم ہوں، خلیفہ ہوں، تو تم جیسے لوگوں پر میں حکومت کر رہا ہوں۔ تو اپنے نفسوں کو ٹٹولو اور دیکھو کہ وہ جماعت اچھی تھی کہ آج تم لوگ اچھے ہو۔ تو ظاہر سی بات اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی جو نیک ہوں گے، برکتیں انہی کے ساتھ ہوں گی جن کے اندر خیر ہوگا۔ تو اس زمانے میں متاثر ہوئے وہ پاک نفوس، اور اس زمانے میں ہم جیسے لوگ، دنیا میں کہیں بھی تبدیلی آئے گی، اہل توحید اگر کامیاب ہوں گے تو خوشی ہوگی۔ اور آج حالیہ ایام میں یہی ہوا ہے۔ وہی روم جہاں حکومت کرتا تھا اور جہاں ہارے تھے، قرآن میں جو کہا گیا فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، یعنی جو جزیرۃ العرب سے، عرب کے حصے سے جو قریب تھی زمین، اسی حصے پر ایران نے، کسریٰ نے، فارس کی طاقت نے قبضہ کیا تھا اور روم ہارا تھا۔ وہی زمین، فلسطین کی زمین، سیریا کی زمین، اردن کی زمین، لبنان کی زمین، یہی عرب کی زمین تھی، اور وہی شام ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اسراء معراج کے واقعے کا ذکر کیا قرآن نے، اسراء معراج کے، اور کہا کہ رات کے چند حصے میں اللہ کے نبی کو مکے سے مسجد اقصی کی، شام کی، فلسطین میں جو ہماری مسجد قبلہ اول، وہاں تک کا سفر کرایا اللہ نے، اور پھر وہاں سے معراج کا واقعہ پیش آیا رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی۔ الذی بارکنا حولہ، اس پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا کہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، بڑی برکت کی سرزمین ہے وہ۔ اور ایمان اور خیر قرب قیامت میں حدیثوں میں آتا ہے کہ شام میں ہوگا، جب فتنوں کا دور آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کہاں جائیں، کس طرف؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام کا رخ کرنا، شام کا رخ کرنا، امام مہدی وہی جنگ لڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتارے جائیں گے تو دمشق کی منارۃ البیضاء پر جو ہے ان کا نزول ہوگا، وہی سرزمین ہے برکت والی۔ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں کہ الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے۔ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، ان کے مکین بھی انبیاء تھے رہنے والے، اور وہاں مدفون بھی انبیاء ہیں، وہ ان کی سرزمین رہی۔ یہ معنوی اعتبار سے ہے خیر، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، حصی اعتبار سے دیکھیں تو پھلوں کی اور خیر کا سرچشمہ پھوٹتا ہے، انجیر، زیتون اور تمام طرح کے پھل اور کاشت کی زمین ہے وہ۔
اور دیکھیں آج کے زمانے کے اعتبار سے تو سمندر کا وہ علاقہ ہے جس کی دنیا محتاج ہے اپنے بحری بیڑوں کے لیے، جو بحری بیڑے ان کے چلتے ہیں سمندر میں، اس حصے کے وہ محتاج ہیں دنیا، اسی لیے وہ اتنی اہم سرزمین ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کی نظر اس پر ہے۔ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مکر کرتی ہیں، فریب کرتی ہیں، اور اللہ بھی اپنی کاریگری کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین بہترین کاریگر ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کرتا ہے جو چاہتا ہے، دنیا کی بڑی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے گا ان زمینوں پر جس پہ بڑی بڑی طاقتوں کی نظر ہے، اس زمین کے مالک تم بنو گے، اس کے حکمراں بنو گے، لیکن اللہ کی مدد تم کرو گے تب یہ حصہ تمہیں ملے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ قرآن ہی کہتا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ قوموں کی نصیب کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ خود اپنے نصیبے کے ذمہ دار ہیں، وہ تدبیر کر کے اللہ سے لو لگا کر کے اپنے نصیب کو بدلیں۔ اللہ اپنے اوپر کوئی جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں، الزام کمی ہماری اور آپ کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے جس طرح سے قدر کرنا چاہیے اللہ کا ہم نے قدر نہیں کیا، اللہ کی توحید ہمارے اندر نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جتنا قدر کرنا چاہیے اللہ کی ہم نے قدر نہیں کی۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، یہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، ملکوں کے حکمران بدلتے رہیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اتنی سی بات سمجھ لو، میں نے پہلے کہا کہ اس نقطے کو یاد رکھو کہ پروردگار وہی ہے، دنیا کو وہی چلاتا، اس نے پیدا کیا، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، لیکن وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ایک غلطی اگر ہو جائے تو صدیوں اس غلطی کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ آج یہی ہمارے ساتھ ہے، چاہے دنیا میں کہیں ہو یا ہمارے اپنے اس ملک میں، جہاں حالات بگڑ رہے ہوں۔ حالات کیوں بگڑ رہے ہیں، کیسے بگڑ رہے ہیں؟ ہماری غلطیوں سے بگڑ رہے ہیں، ہم تیار نہیں ہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ قوموں کے نصیب کو بدلتا نہیں، انہیں خود بدلنا پڑتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی تو قدر ہی نہیں جانی ان لوگوں نے، کچھ نہیں کیا۔ آج میں رات میں دیکھ رہا تھا فیس بک، ایک نوجوان نے لگایا ہوا تھا ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، اس کے بعد وغیرہ ہم کا اڑایا ہے مذاق محبت کا مڑا، آج یہی باقی رہ گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے اسلاف کی غلطی تھی۔ میں نے کہا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس تاج محل کی ضرورت کیا اس ملک کو تھی؟ اگر مسلمان حکومت کر رہے تھے اس وقت، شروع سے آپ حکمرانوں کو پکڑ سکتے ہیں، جس طرح سے انہیں اللہ کی مدد کرنی چاہیے تھی اللہ کے دین کی نہیں کیا، تبدیلی جس طرح سے لانی تھی قوم میں نہیں لائے،
اللہ کی جس طرح سے قدر کرنی تھی ہم نے نہیں کیا، اس وقت اتنا خزانہ کھول دیا اس مقبرے کے اوپر، اور آج کا نوجوان ہمارا مشہور ہے، اس میں سحر زدہ ہے، اس پہ سحر ہے، جادو پڑا ہوا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک حسین تاج محل، یونیورسٹی بنایا ہوتا، کالج بنایا ہوتا، تعلیم کے لیے اس نے تدبیر کیا ہوتا، تو آج ہندوستان کے اندر قوم کا نصیبہ بدل گیا ہوتا، لیکن یہ نہیں کیا۔ سب ذمہ دار ہیں، سب مجرم ہیں امت کے۔ ان لوگوں نے تفریح کی جگہ بنوائی، اور اس سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا گزشتہ خطبے میں کہ حالات بگڑے، غزوہ خندق کا ذکر کیا تھا، 7ویں صدی ہجری میں جو تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا تھا کہ کتنے لوگ شہید کیے گئے تھے، لاکھوں میں۔ ہندوستان میں خود حالات آج جو نظر آ رہے ہیں یہ بہت زیادہ کچھ خراب نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ خراب حالات آئے اس ملک میں مسلمانوں پر۔ دین اکبر جسے کہتے ہیں، دین الہی ایجاد کیا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سپاہیوں کے آس پاس یا اس کے محل میں اللہ کا نام لے لے۔ بہت بڑی آفت تھی اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ۔ نادر شاہ نے جب حملہ کیا، تاریخ کی کتابیں دیکھو، لاکھوں مسلمانوں کو اس نے قتل کیا تھا اسی ملک میں۔ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، گرم ہوائیں چلتی رہیں گی، اور میں کہتا ہوں کہ ہم انسان اور مسلمان بھی مٹی کے بنائے ہوئے ہیں، اس سے متاثر ہوں گے، لیکن ہمیں خود اپنے حالات کو بدلنا ہوگا۔ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ مدد اسی وقت کرے گا جب اللہ کی قدر ہم کریں گے، اس کے دین کے مطابق چلیں گے۔ یہ تبدیلیاں جو دیکھ رہے ہیں آج چند دنوں کے اندر، اسی تبدیلیاں آتی رہیں گی، لیکن اللہ والے بن کے دکھاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، دین کی مدد کرو، توحید پرست بنو۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی قدر نہیں کی۔ توحید پرست ہونا چاہیے، اس امت کو یہ شرک میں چلی گئی۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اسے حلال کمائی پر جسے بھروسہ کرنا چاہیے اس نے سودی کاروبار پر بھروسہ کر لیا مسلمان۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی۔ مسلمانوں کو جس تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے تھا اس سے ہٹ کے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ امیر ہے مسلمان، مغرور ہے، لاکھوں لاکھ روپے وہ اپنی شادیوں پہ خرچ کرتا ہے، اس کے پاس پلاننگ نہیں ہے کہ یہ قوم کے بچے جو پنچر جوڑتے ہیں، اس امت کے وہ سرمایہ ہیں، اس امت کے وہ بچے جو چھوٹی سی عمر میں ہوٹلوں میں جا کر کے برتن دھوتے ہیں اور جھوٹے گلاس دھلتے ہیں، اس امت کے وہ سرمایہ ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے قدر نہیں کیا۔ اس امت کے لوگ، ہم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہم نے چوراہوں کو آباد کر دیا، ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا۔ ہماری درسگاہوں کا نام ہونا چاہیے تھا مکہ یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، زمزم یونیورسٹی، ہم نے اپنے ہوٹلوں کا نام رکھ لیا، مکہ ہوٹل، مدینہ ہوٹل، زمزم۔ آج تبدیلی آ گئی۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، جس طرح سے ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے اللہ کی شان میں گستاخی کیا۔ یہ بچے، عظیم بچے جو امانت ہیں، ان کے لیے درسگاہیں بنانی تھیں، وہ ہم نے نہیں کیا، ان کو ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ مسجدوں کو ہم کو آباد کرنا چاہیے تھا، مسجدوں کو چھوڑ دیے، مسجدوں کی کھدائی شروع ہو گئی، مسجدوں کا سروے شروع ہو گیا۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، وَإِن تَنْصُرُ اللَّهَ، ہم نے اللہ کی مدد ہی نہیں کیا دین کی۔ مسجدوں کو ویران چھوڑو گے، مسجدیں دوسروں کے ہاتھ میں تو جائیں گی۔ خطا کس کی ہے؟ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک چھڑ اگر غلطی ہو گئی تو صدیوں بھگتنا ہوگا۔
اور پے در پہ غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، نہ مسجدوں کی طرف ہمارا دھیان ہے، نہ اس کو آباد کرنے کی طرف، نہ اس کے بنانے کی طرف، نہ تعلیم گاہوں کی طرف ہمارا دھیان ہے۔ ہمارے بچے بھٹک رہے ہیں، ہم شادیوں پہ پیسہ، فضول چیزوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں پہ خرچ کرو، درسگاہوں پہ خرچ کرو، تدبیر کرو، بغیر تدبیر کے کچھ نہیں ہوگا۔ اعمال میں سدھار کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، رہی صحیح باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا کہ الہ العالمین ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں دین والا بنائے، دین پہ چلنے والا بنائے، دین کے تقاضوں کو سمجھنے والا بنائے، اللہ کی شان کو سمجھے، ہم توحید پرست بنے۔ یہ وقت کی پکار ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔